السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک مسلم کذاب۔ مسلم کذاب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لے، جب تک آپ حیات ہے آپ نبی ہے، جب آپ کا وصال ہو جائیے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لے کہ آدھا عرب آپ کے نبی آدھا عرب کا میں نبی معاذ اللہ۔ اس خط پر نبی علیہ السلام نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھوایا تو فرمانے لگا، کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے، چابڑی پروش، سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینہ کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے۔ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے جھکا، کہنے لگا، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کرے۔ صحابہ کہتے ہو اس طرح نکلا جیسا کوئی جرنیل نکلتا ہے، کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلم کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹک ٹک کے کہتا ہے، کون ہے؟ آپ نے غراتے ہوئے فرمانے لگا، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول مہربان کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بنیاجی سے فرمائے، تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا وہ خود پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور ہوتی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب ابن زید تنے کھڑے تھے، غصے سے تلوار اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جیسا میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب، تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصہ کے شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرےدار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگا، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول مہربان کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرےدار کیسے دیکھ لوں گا؟ جی میں آتا ہے کر غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان نے زور سے تلوار ماری، بازو کاٹ کے گر گیا، کہنے لگا، اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ اب فرمانے لگا، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے،
ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرا نبی کا خیال ہے۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلم کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگی میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگا کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپنے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینہ میں